الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں جہاں مختلف قسم کے اور جرم کے بڑھنے کے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت تشویش ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ خودکشی کا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم سب کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہے۔ آج بھی ایک 18 سالہ بچی نے خودکشی کر لی ہے اور یہ دردناک واقعات برابر پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 3.5 مہینے کی مدت میں تقریباً 48 خودکشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو یہ جو آنکڑا ہے، یہ جو عدد ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فکر میں اضافہ کرنے والا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے میں سفر میں تھا، اس درمیان بھی یہاں کے لوگوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں اور آج یہ پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں حاضر بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خودکشی کے واقعات زندگی سے مایوسی کی بنیاد پر پیش آ رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن اسباب کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جیسا کہ تحقیق کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اسی طرح ناجائز تعلقات اور پھر بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کہیں ازدواجی زندگی کی ناخوشگواریاں اس کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہت جلد کسی بھی چیز سے مایوس ہو جا رہی ہے اور اس مایوسی میں انتہائی قدم اٹھا رہی ہے۔ تو ایسے سارے اسباب پر نظر کر کے ہمیں ان وجوہات اور اسباب کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کی مالی مدد کے لیے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتصادی مسائل سے، معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ہماری تقریر، ہمارا بیان، ہماری تحریر، ہماری نصیحت، ہماری اپیل، ہماری درخواست کی وجہ سے وہ ایسے انتہائی قدم سے رک نہیں پائیں گے۔ ہمیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنانا چاہیے اور اس کے لیے شہر کے جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ لوگ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی ہم لوگ امداد کر رہے ہیں، شہر کے لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں وہ اپنی جان ہلاک کر لے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک مدد پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ کوئی ایسا پل بنانا ہوگا کہ جو اہل خیر حضرات اور غریبوں کے درمیان ہو کہ ان تک امداد پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ قرآن کی نصیحت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار نہ کرو۔ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنامی کا کلنک اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی یا اس سے کچھ زائد مدت ہوئی ہوگی اور مجھ کو معلوم ہوا، قریبی مسجد میں نکاح بھی تھا تو میں چلا گیا۔ کئی بچے ان کے تھے، کئی بچیاں، اور وہاں تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی، وہ بچیاں بچے سب مجھ کو لپٹ کر رونے لگے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابو کو واپس لا دیں، ہمارے ابو کب آئیں گے۔ آپ سوچیے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے، بچوں کا کہ مستقبل کا کیا ہوگا، کس طرح ان کی کفالت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کفالت ہو بھی جائے تو باپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہاں نصیب ہو سکے گی۔ ہم لوگوں کو اس مسئلے پر بہت درد کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب آگے آئیں، سماجی کارکنان آگے آئیں، حضرات علماء کرام آگے آئیں، اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں خرچ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں۔ مساجد کے ذریعے یہ کام ہو کہ آس پاس نگاہ رکھی جائے، ہر مسجد کے ارد گرد جو مکانات ہیں
वहाँ पर निगाह रखी जाए कि कौन गरीब है, कौन मुफलिस है, किसके साथ क्या हालात है। कोई ऐसा हेल्प लाइन नंबर हम लोग जारी करें कि अगर किसी को कोई ज़रूरत हो वो उस पर रब्ता करे। कोई ऐसा हम लोग एक मरकज़ बनाएं कि जहाँ आकर लोग अपना दुख दर्द बयान कर सकें। अगर कोई नफ्सियाती मसला है, कोई समाजी मसला है, कोई इक़्तिसादी मसला है, कोई माशी मसला है, आकर हमसे खुलकर लोग बयान कर सकें। इस सिलसिले में माशाअल्लाह शहर में कोशिशें भी की गई, इस्लाह मुआशरा की भी कोशिश हुई, इस्लाही कमेटियाँ भी जमीयत उलमा की तरफ से कायम है। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब की निगरानी में कई मस्जिदों में इस्लाही कमेटियाँ हैं। तो इसका दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है कि लोग बेतकल्लुफ़ आकर अपने मसाइल बयान कर सकें और हम उनका हल निकाल सकें। अगर ये सब तदबीरें होंगी तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। जो समाजी कारकुनान इस सिलसिले में काम कर रहे हैं वो भी अपनी मेहनत को और बढ़ाएं और जहाँ ज़रूरत पड़े हम लोगों को भी मुतवज्जे करें। बहरहाल इस गम के वक्त में और इस दुख भरे वक्त में जहाँ हम लोग अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, वहीं आइंदा के लिए हमें कोई न कोई लाहे अमल बनाना होगा। अल्लाह ताला हमारे शहर की इन सारे वाक़यात से और तमाम जराइम से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावा रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। आज हमारे समाज की एक मुस्लिम बच्ची सिमरन परवीन बिन्त इस मोहम्मद इस्लाम ने सुसाइड किया, ख़ुदकुशी की। पिछले 4 महीनों में फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 45 से 48 लोगों ने सुसाइड किया। इसमें मुख्तलिफ़ उम्र के लोग हैं और जब सुसाइड करने के और ख़ुदकुशी के असबाब को हम देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ज़ाहिर बात है आखिरी कदम कोई नौजवान बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ी उम्र का कोई शख्स हो, अगर आखिरी कदम उठाता है तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान देता है। कर्ज़ के बोझ तले दब करके या माशी तौर पर बेरोज़गार होने की वजह से, घर ना होने की वजह से, इसी तरह ब्लैक मेलिंग के चक्कर में फंस करके ख़ास तौर पर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जब वो लोग सुसाइड और ख़ुदकुशी करते हैं तो देखने में आता है कि ख़ुदकुशी की वजह कुछ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हों या फिर उनको जो है ब्लैक मेल किया जाता रहा हो, जिसकी वजह से वो अपनी इज़्ज़त और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को दांव पर लगता हुआ महसूस करते हैं, या फिर वो जो है बार बार ब्लैक मेलिंग की वजह से तंग आकर के ख़ुदकुशी करते हैं। तो ये जो असबाब हमारे शहर में है और हम ऐसा देख भी रहे हैं कि शहर में कुछ ग्रुप हैं जो इस तरह बाकायदा प्लानिंग करके नौजवान बच्चों और बच्चियों को फंसाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं इस मौके पर अहलियान शहर से ये अपील करना चाहूँगा कि हालात दुनिया में आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। आपको याद होगा मैंने ईदगाह के मैदान से ईद के मौके पर यह बात कही थी कि अगर इस तरह की हालात से कोई भी शख्स दो चार हो वो आ कर के हमसे रब्ता करे, हम उसके मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे और अगर माशी परेशानी होगी उसे देखेंगे और अगर कोई ब्लैक मेल कर रहा हो तो हम कानूनी तौर पर तुम्हारे साथ खड़े रह कर के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले की जो बात है हमने पहले से समाज को ये मैसेज दिया है, दोबारा आपके तवस्सुत से हम समाज में रहने वाले तमाम नौजवान बच्चियों और बच्चों को और उम्र दराज लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हालात आएंगे, लेकिन हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत कदम नादानी में उठ गया हो, आप हमसे रब्ता कीजिए। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बेगुनाह है, सबसे गुनाह होते हैं, छोटे बड़े गुनाह, लेकिन गुनाह का ये मतलब नहीं है कि आदमी अपनी जान दांव पर लगा दे। मैं आपके तवज्जुह से समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा न करे अगर ऐसा कोई मोड़ आ जाए तो आप शहर में उलमाए किराम से रब्ता करें,
سیاسی سماجی لوگ ذمہ داروں سے بات کریں، جمعیت علماء اور اسی طرح جو ہے دیگر دینی تنظیموں سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل رکھیں، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ہر بات کا حل، ہر چیز کا حل بات کرنے میں، آپ اگر بات نہیں کرو گے، کسی کو اپنا دکھ درد اپنی مصیبت نہیں بتاؤ گے تو ظاہر بات ہے مایوسی کا شکار ہو کر کے وہی آخری قدم اٹھا کر کے سوسائڈ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا دکھ درد بانٹیے، اپنا غم بانٹیے، اپنے مسائل میں لوگوں کو شریک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون سی مذہبی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرو۔ اگر اس طرح کے حالات آئیں تو سماجی، سیاسی، مذہبی ذمہ داروں سے آپ بات کریں اور کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا شہر زندہ اور بیدار لوگوں کا شہر ہے۔ مالیگاؤں ہی نہیں، دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں، معاشی مسائل لے کر کے آتے ہیں، ہمارا شہر اس کو حل کر کے دیتا ہے۔ تو مالیگاؤں کے رہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کی جائے گی؟ ہر حال میں کی جائے گی۔ اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہوں اور آخری قدم نہ اٹھائیں، اور شہر کے اندر ان اسباب کو تلاش کر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان تمام علماء کرام، دینی تنظیموں کے ذمہ داران سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اصلاح معاشرہ کی ایک کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ پیغام جو آج اس موقع پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب اور میری طرف سے جو بات ہے آپ کے ذریعے لوگوں تک جائے، مسجدوں کے محراب و منبر سے لوگوں تک جائے اور سماج کے ہر طبقے تک یہ بات پہنچے۔ ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے۔ دکھ کے اس موقع پر اس بچی کے اہل خانہ، خاص طور پر چائنا میدان یا گراؤنڈ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اس بچی کے جو اہل خاندان ہیں، ماں باپ ہے، سبھی کے غم میں، دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور آگے کے جو مسائل ہوں گے وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ہمارے شہر میں برائیاں بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ آج جس خاص وجہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں، خودکشی کو لے کر، خودکشی کو روکنے کے لیے میری نظر میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں گھر کے وہ اپنے والدین سے اتنا قریب ہو جائیں جتنا وہ اپنے دوستوں سے قریب رہتے ہیں۔ جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہے اس وجہ سے بھی یہ سب حادثات ہو سکتے ہیں کبھی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بڑا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے ہمارا۔ ہم کسی بھی حال میں رہیں، ہم کو اپنے ماں باپ سے وہ تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کا حل نکل جائے گا۔ اور جس طریقے سے اصلاح معاشرہ کی تحریک مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے شروع کی ہے 2-3 دنوں سے، ابھی میں دیگر جو تنظیمیں چلتی ہیں مالیگاؤں شہر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھائیں اپنے اپنے طور سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام کی باتیں مالیگاؤں شہر کے لوگ مانتے ہیں، اور جب کبھی بھی علماء کرام لوگوں کو آواز دیتے ہیں لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام آگے آتے ہیں تو امید ہے کہ اس برائی پر ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے تو جاوید ممبر جو عائشہ نگر کے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ مالیگاؤں شہر میں قریباً 600 سے 700 مسجدیں ہیں۔ اگر 2-3 ہفتے تک صرف ایک ٹاپک کو موضوع بنا کر اس پر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مالیگاؤں شہر میں ایک ہی میسج جائے گا اور ہم لوگ برائی کو اچھے انداز سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور سے یہ ہے کہ خودکشی جو ہے اس پر اگر ہم لوگ پورا انہیں پلان کرتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک پر پورے 700 مسجدوں میں اگر بیان ہوتا ہے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اس پر عمل ہم لوگ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو حادثہ ہوا ہے بیٹی کے ساتھ میں، ہم لوگ اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کے گھر والوں کو ہم لوگ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں آ سکے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ وہ ضرور آتے یہاں پر اور وہ لوگ بھی آپ لوگوں سے بات کرتے۔ میں ان کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ حرام کام سے بچیں اور اپنے والدین سے قریب ہوں تاکہ برائی سے ہم لوگ بچ سکیں۔ ڈائمنڈ کارپیٹ ہمارے وہاں گراس ریلوے والا کارپیٹ ولسپن کمپنی کا پائیدان ہیٹلون ریگزین ہول سیل ریٹ میں تمام اشیاء ہمارے وہاں دیے جاتی ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، سخاوت ہوٹل کے پیچھے عابد سوڈا کے بازو میں 1000 کھولی مالیگاؤں۔